الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، جتنا ادب ہوگا اتنا ہمیں ان مجلسوں سے فائدہ ہوگا، کیونکہ فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جن کی زندگیوں میں ادب نہیں ہوتا انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے دین کی مجلس میں جب بھی بیٹھیں ادب سے بیٹھیں، دلوں میں طلب لے کر بیٹھیں، آپس کی بات چیت نہ کریں، آپس میں کوئی اشارہ نہ کریں، بلکہ ہر ایک کا دھیان اللہ کے دین کی بات کی طرف ہو۔ اور یہ بات طے ہے میری بہنوں، جتنا طلب کے ساتھ، جتنا دھیان کے ساتھ آپ بیٹھو گی، اللہ پاک اتنی باتیں خیر کی ہمارے دلوں پر کھولیں گے۔ کمال بیان کرنے والے کا نہیں ہے، بلکہ کمال تو سننے والے کا ہے، کہ جتنا دھیان کے ساتھ ہم دین کی بات کو سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ساری بہنوں سے گزارش ہے، اپنے سروں کو ڈھانک لے، ایک مرتبہ منی من میں درود شریف پڑھ لے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے دین کا ہماری زندگیوں میں آنا ہے، اللہ کے دین کا ہماری زندگیوں میں لانا ہے۔ کہ ہم جمع اسی لیے ہوئی، یہ ایک افہام تفہیم کی مجلس ہے، سمجھنے کی اور سمجھانے کی مجلس ہے، کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کی عمریں بتائی 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت زیادہ اگر کوئی جی لے تو 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مختصر زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ 50,000 سال کا صرف ایک دن ہوگا۔ اس ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 60، 70، 80 سال کی زندگی آپ حساب کرو تو بڑی مشکل سے 1.25 منٹ کی زندگی ہوتی، 1.25 منٹ کی زندگی۔ کہ 1.25 منٹ کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس زندگی کو اتنا امپورٹنس دیا ہے کہ مرنے کے بعد کی پوری زندگی کا مدار اللہ نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، کہ انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، دنیا میں استعمال ہوتا ہے، ایسے میری بہن آخرت کے اعتبار سے بننے کی جگہ اللہ نے دنیا کے پیٹ کو رکھا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تیاری ہمیں یہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا شخص تو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان اور یقین کو درست کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار یقین پر ہے۔ بغیر ایمان کے اور بغیر یقین کے میری بہن اللہ کے یہاں کوئی عمل خیر معتبر نہیں ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ورنہ بہت سارے چیریٹی کے کام اور بہت سارے سوسائٹی کے کام غیر ایمان والے بھی کر رہے ہیں، مگر ان کو اس عمل پر اجر صرف اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے میری بہن ایمان ہونا شرط ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ تیاری کرنی ہے
اپنے یقین کو بنانا، اپنے ایمان کو بنانا، اپنا یقین صحیح کرو، چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے جو پلنے کا یقین بنا ہوا ہے، ان چیزوں سے یقین نکال کر اللہ کی ذات سے جوڑو۔ میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میری حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، ہر چیز اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ میری بہن جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری مخلوق ہے، اور یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ بنی ہوئی چیز ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ چاند اور سورج کو اللہ نے بنایا، یہ ستاروں کو اللہ نے بنایا، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، تمام فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق ہونے کے ناطے میری بہن یہ ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ خالق ہونے کے ناطے ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہمیں سبق یہ پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے نبی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے، یا ابا ذر، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو۔ نماز میں اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب قرار دیا، اور سورہ فاتحہ کی سب سے اہم آیت یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنے یقین کو صحیح کرنا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مدد کی، اور کس طرح اللہ نے ظاہری خلاف نبیوں کے ساتھ اپنے واقعات کو کیا۔ ہر نبی کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملے گا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں رکھا، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ مال ہے، نہ بازار ہے۔ 40 دن تک آگ کے اندر اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے اللہ نے پال کے بتایا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کی قدرت سے اللہ نے پال کر بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک فرعون کے گھر میں رکھ کر پال کر بتایا کہ پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا یقین بیٹھا ہے؟ میرا شوہر مجھے پالتا ہے، میرا باپ مجھے پالتا ہے، میرا بھائی مجھے پالتا ہے، میرے بیٹے کمانے جاتے ہیں تو میرا گھر چلتا ہے۔ اب یہ سارا یقین فاسد یقین ہے۔ اس یقین پہ اگر موت آ گئی میری بہنوں، میرا تمہارا آخرت خطرے میں پڑ جائے گی، میری تمہاری آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو مرنے کے بعد کی جو تیاری ہے، سب سے پہلی تیاری یہ کرنا کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا، کیونکہ دیکھو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے 5ویں پارے میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
ایک مثال دیتا ہوں میں دنیاوی اعتبار سے کہ جیسے ایک میاں بیوی کا رشتہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن دونوں طرف کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم دو کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ بیوی نہیں چاہتی کوئی تیسری بیچ میں آوے، مرد نہیں چاہتا کوئی تیسرا بیچ میں آوے۔ اسی طرح میری بہن، ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے، اور ہمارا اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا آوے۔ ایک تو اپنے یقین کو درست کرنا، دوسرا اپنی زندگی کو صحیح کرنا، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو درست کرنا۔ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، سوائے ان ایام کے جس میں اللہ نے نماز ہی معاف کر دی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ صبح شام کی تسبیحات ہر حال میں پوری کرنی ہے، روزانہ کی کلام پاک کی تلاوت ہر حال میں کرنی ہے، صبح شام کی مسنون دعائیں ہر حال میں پڑھنی ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں میری بہنوں جو اعمال جمع ہو کر دین بنتے ہیں۔ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، بغیر نماز کے دین میں کوئی حصہ نہیں، بغیر نماز کے دین قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ جس طرح بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے، بغیر زبان کے، بغیر ناک کے، بغیر کان کے انسان ہو سکتا ہے، لیکن بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جیسے سر کا درجہ تمہارے بدن میں ہے، ایسے نماز کا درجہ تمہارے دین میں ہے۔ تو نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، بچوں کو بھی پڑھوانی ہے۔ ہمارے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، جوان بچے ہیں، جوان بہو ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہی، ہمارے اوپر کوئی احساس تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے قسم خدا کی۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا جہنم میں جانا ضروری ہو جاتا ہے، جہنم میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب میری بچی نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہی، میرے بچے نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میری بہویں نماز چھوڑ رہی ہیں، 8 بجے 9 بجے اٹھنا ہو رہا، اور فجر کی نمازیں ہماری آنکھوں کے سامنے قضا ہو رہی، لیکن کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہماری نمازوں کا کیا۔ تو ایک تو اپنی ذات سے میری بہن اعمال کی پابندی کرنا، کوئی دن ہمارا ایسا نہ جاوے جس میں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں۔ دیکھو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے، اور ان زنگوں کو دھونے کے لیے جیسے اللہ پاک نے دنیا میں صابن رکھا کہ کپڑے صاف ہو جاویں، آگ کی بھٹی رکھی لوہے کا زنگ دور ہو جاویں، ایسے اللہ نے ذکر رکھا ہے، اس سے ہمارے دلوں کا میل دور ہوتا ہے۔ روزانہ اپنی تسبیحات، روزانہ اپنی تلاوت، اس کا معمول بنانا، اور جس طرح اپنے اعمال کو صحیح کرنے ہیں ایسے اپنے اخلاق کو بھی صحیح کرنا، کیونکہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میری بہنوں، اخلاق بہت بڑی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی جی ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق دے کر بھیجا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق میری بہن زبان سے ہے،
90% اخلاق زبان سے ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر میں عاجزی، ظاہر میں انکساری، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. اخلاق تو اندر کی صفت کا نام ہے کہ ہمارے دل برائیوں سے پاک ہو، گندگیوں سے پاک ہو، ہمارے دلوں میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کپٹ نہ ہو. یہ چیزیں بالکل ہماری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے. ان تمام گندگیوں سے اور ان تمام بیماریوں سے ہمارے دل پاک ہو، اس کا نام اخلاق ہے. ہمارے اندر سادگی ہو، ہمارے اندر حیا ہو، ہمارے اندر پاک دامنی ہو، عفت ہو، ہماری زندگی پردے کے ساتھ گزرے، ہماری زندگیاں صلہ رحمی کے ساتھ گزریں. یہ سب اخلاق کی علامتیں بتا رہا ہوں کہ جتنے اخلاق اعلیٰ ہوں گے اتنی زندگیاں پردے کے ساتھ ہوگی، اتنی زندگیوں میں سادگی ہوگی، اتنی زندگیوں کے اندر صلہ رحمی ہوگی، رشتہ داروں کو ہم جوڑیں گی. آج ہماری زندگیاں بکھری ہوئی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں. ساس بہو کا جوڑ نہیں، دیورانی جیٹھانی کا جوڑ نہیں، بھابھی ننند کا جوڑ نہیں. اخلاق کے جنازے نکلے ہوئے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک عورت کے کردار کا امتحان تو اس کے ساس بننے کے بعد ہوتا ہے، اور ایک عورت کی تربیت کا امتحان تو اس کی بہو بننے کے بعد ہوتا ہے. بہو بننے کے بعد تربیت کا امتحان ہوتا ہے، ساس بننے کے بعد کردار کا امتحان ہوتا ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ زبردست کردار ہے. نیک عورت ہے، مصلی نہیں چھوٹتا، نماز نہیں چھوٹتی، تسبیح نہیں چھوٹتی، قرآن نہیں چھوٹتا، لیکن پتہ نہیں فطرت ایسی بن چکی ہے کہ بہو کے سامنے آتے ہی روئیں روئیں سے خون ٹپکتا ہے. اس کو ذلیل کرنا، اس کے خاندان کو گالیاں دینا. ساس اپنا حق سمجھتی ہیں. یہ کردار نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے میری بہنوں. بلکہ ہم تو نرمی اپنے اندر پیدا کریں. نرم چیز جوڑنے کا کام کرتی ہیں، سخت چیز توڑنے کا کام کرتی ہیں. اسی طرح بہوؤں کے بھی تربیت کا امتحان ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے گھروں میں جوڑ پیدا کرے گی وہ ہے صبر، اور صبر کا تعلق ہے زبان سے. حضرت فرماتے ہیں جب تک زبان بند رہے گی صبر باقی رہے گا، جہاں زبان کھل گئی وہاں صبر ختم ہو جائے گا، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر اخلاق اور اپنی زندگیوں کے اندر صبر آپس میں جڑ کر رہنا سیکھیں. دیورانی جیٹھانی کو اپنی بڑی بہن سمجھے، جیٹھانی دیورانی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھے، بھابھی ننند کو اپنی بہن سمجھے، ننند بھابھی کو اپنی بڑی بہن سمجھے، ساس بہوؤں کو بیٹی سمجھے، بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے. سارے گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج سارے گھروں کے مسائل یہیں آ کے اٹکے. بیوی کے پاس بیٹھے تو ماں کی شکایت، ماں کے پاس بیٹھے تو بیوی کی شکایت، تو پھر آدمی رات کو 12 بجے اوٹے پر بیٹھتا. یہ جتنے رات کو لیٹ گھروں میں جاتے ہیں نا، ان تمام کے گھروں کے یہی مسائل ہیں. اس کے لیے میری بہنوں، اگر ہم اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتی ہو، اور ہم یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہمیں جنت کا مزہ ملے، اس کے لیے آسان راستہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داریوں کو جوڑو، کیونکہ رشتہ داری توڑنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. قرآن میں 3 جگہ پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے.
وہ عورت اور وہ مرد ملعون ہیں، ملعون ہیں، ملعون ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان عورت سے بات چیت بند کر دیں اور 3 دن تک بات چیت بند رہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، وہ عورت سیدھے جہنم میں جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو۔ صرف نمازوں کا پڑھ لینا دین نہیں ہے، اور صرف تسبیح گھما لینے کا نام دین نہیں ہے، اور صرف صبح شام کے معمولات پورا کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو 24 گھنٹے اس طرح زندگی گزارنا کہ میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، نہ میرے شوہر کو، نہ میرے بچوں کو، نہ میرے پڑوسیوں کو، نہ میرے رشتہ داروں کو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہماری عورتوں کا مزاج ہے، وہ جیسا کریں ایسا میں کروں گی۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اخلاق بتائے، عفو من ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ سلمن قطعت، جو تمہیں محروم کریں اور تمہیں نہ دے اس کو دو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھیں اس کو عطا کرو۔ ورنہ ہماری عورتیں یہ کہتی وہ ایسا کرتی اس کے لیے میں ایسا کرتی۔ ارے میری بہن تو پھر تیرے میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ میں مثال دیتا ہوں، کتا ہمیں کاٹے تو ہم کتے کو نہیں کاٹیں گی۔ کوئی کاٹا آج تک کتے کو؟ کتے کا کام ہے کاٹنے کا، ہم تھوڑی کتے کو کاٹیں گے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچایا ہے تو ہم اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گی، بلکہ ہم تو اسے معاف کریں گی، اس کا بدلہ اللہ اپنے خزانے سے تمہیں دیں گے۔ اس کے لیے میری بہنوں 2 باتیں یاد رکھیں، ایک تو اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں، اور دوسرے اپنی زندگیوں میں برداشت پیدا کریں۔ ہماری بچیاں پوچھتی ہیں صبر کب تک کریں؟ ہم کہتے قبر تک کریں، اور برداشت کب تک کریں؟ کب موت تک کریں۔ برداشت کو موت تک کرنا ہے اور صبر کو قبر تک لے جانا ہے۔ زندگیاں بڑی شاندار بن جاوے گی، اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھیں۔ اس لیے 3 باتیں میں بتا رہا ہوں، ایک تو اپنے یقین کو صحیح کریں، دوسرا اپنی زندگیوں کو اعمال سے سجائیں۔ ہمارے گھروں کی آبادی اعمال ہے، فرنیچر نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے۔ اگر گھروں میں نماز ہے، گھروں میں ذکر ہے، گھروں میں تلاوت ہے، گھروں میں تعلیم ہے تو ہمارے گھر آباد ہیں۔ اور اگر گھروں کے اندر میری بہن یہ اعمال نہیں ہیں تو چاہے کروڑوں کا فرنیچر تمہارے گھروں میں ہو اور لاکھوں کا ڈیکوریشن تمہارے گھروں میں ہو، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ گولیاں کھانے کے بعد نیند نہیں آتی، انجیکشن لگانے کے بعد نیند نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا کیا بے چینی ہے۔ بے چینی نہیں ہے، وہ پریشانی ہے، اور وہ پریشانی گھروں کے اعمال کے نہ ہونے کی ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے لیے میری بہنوں اللہ پاک نے اس زمانے میں محنت چلائی ہے کہ ہر گھر میں اعمال کو زندہ کرنا، ہر گھر میں اعمال کو زندہ کرنا۔ مسلمان کے ہر گھر میں نماز زندہ ہو، مسلمان کے ہر گھر میں تلاوت زندہ ہو، مسلمان کے ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو، مسلمان عورت پردے کے ساتھ، مسلمان عورت صلہ رحمی کے ساتھ، مسلمان عورت صبر کے ساتھ، مسلمان عورت سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائے۔ ایک محنت باہر کی ہے، اس کے لیے گشت ہے کہ باہر کا ماحول جو بنے گا وہ گشتوں کے ذریعے سے بنے گا، لیکن گھروں کے اندر کا جو ماحول بنے گا وہ مستورات کے ذریعے سے بنے گا۔ جتنا مستورات اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پھرائے گی اتنا اس کی زندگیوں میں صفات پیدا ہوں گے، اور جتنا زندگیوں میں صفات پیدا ہوں گے اللہ کی قسم اتنا ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی۔
اس کے لیے میری بہنوں اب ہم سب بیٹھ کر نیتیں کریں، ارادے کریں، اللہ سے مانگیں۔ اب 2 3 کی بہنوں کے حلقے لگ جاویں اور حلقے لگا کر ایک 10 منٹ آپس میں تشکیل